گھبرائے ہتھی بچڑے کو ہے اصغر اکبر وار چھوڑے اصغر وار چھوڑے اصغر اکبر وار چھوڑے اصغر چھوڑے چھوڑے اصغر اور چھوڑے حد صبر دی سید مکا چھوڑی شاباش بچیاں دے شاباش پانی بندتے خشکی زبان ہوئے پر دین لانے تو قربان ہوئے پانی بندتے خشکی زبان ہوئے پر دین لانے تو قربان ہوئے پانی بندتے خشکی زبان ہوئے زبان ہوئے پر دین لانے تو قربان ہوئے پانی بندتے خشکی زبان ہوئے پر دین لانے تو قربان ہوئے محشر تک بھی بجھتی نہیں بجھتی نہیں محشر تک بجھتی نہیں دین دین شمع جلا چھوڑی شاباش شاباش علی تمام تعریفاں صلی وحدہ لا شریک لہ واسطے جس نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب اللہ حضور رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء فعل سنوی نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ جل وعلا آخر دم تک سڑے دل میں چیز نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے. واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ماہ محرم الحرام اپنی تابانیاں دے نال رہنائیاں دے نال اپنی رحمتاں اور برکتاں لٹاندا ہوا گزر رہے. آج اسی اس شہنشاہ کربلا نو یاد کرتے رہے ہیں. جنہوں نے 2 محرم الحرام کربلا دے اندر جس وقت
کجاوے لان کا حکم فرمایا نا، تے کجاوے لان تو پہلا فرمایا بھئی لوگوں کو پوچھا بھئی اس جگہ کا نام کی انہوں کی نام دیتا جاندہ ہے، کیڑی نام نال یاد کیتا جاندہ ہے؟ لوگوں نے کیا جی انہوں کربلا کیا جاتا ہے کہ حضرت امام علی مقام نو اپنے نانا جانتا فرمان یاد آ گیا، جبریل بھی وہی پیغام لے کے آئے، بارش کا فرشتہ بھی وہی پیغام لے کے آیا، اور جناب جبریل نے بھی وہ کربلا کی مٹی بھی کھائی، بارش کے فرشتے نے بھی پر ماریا، انج ہاتھ سے مٹی سامنے کر دیتی، جڑی زوجہ رسول حضرت سیدہ ام سلمہ دے کول حضرت امام حسین کی شہادت تک رہی۔ یہ کربلا دی مٹی بھی سرخ ہے، ان کا کلر سرخ ہے۔ حضرت امام علی مقام نے وہ اپنے نانا جان کا فرمان یاد کرنے نال نال حضرت علی اکبر نے بھی فرمایا بھائی کجا بھائی سامان لا دو، سیدہ زینب نے بھی تو یہ میں دو گلاں کیتیاں نے کہ 2 محرم نو ورود ہے، داخل ہے میدان کربلا دے اندر، یہ دی پشین کوئی مدینے دے تاجدار نے حضرت امام حسین دی شہادت بکر فرما دیتی، شہادت کا اعلان بوقت ولادت ہی اللہ کی طرف ہو گیا۔ ہوں ان کا عمل شروع ہو چکے ہیں، اندر کام شروع ہو چکے ہیں بھئی وہ شہادت کا عملی طور پہ اظہار کی میں ہو گیا۔ تو جس وقت آپ نے فرمایا نا بھئی کجاوے لا دو، سامان لا دو، یہ ساڑھے خون بہے جان دی جگہ ہے، یہ ساڑھے خیمے لائے جان دی جگہ ہے، خیمے اتھے تھے لگن گے، اتھے تھے خون بہایا جائے گا۔ ایک عقیدہ اپنا پکا کر لیں کہ اگر نواسہ رسول دی نظر تا ایک کمال ہے تو پھر نگاہ نبوت دا عروج کنا ہو سکتا۔ میں کچھ گلنا چلاؤں والا کرنا چاہنا، محرم الحرام دا جمعہ ہے، اگر تسی تامن نہ کیتا تو میں کچھ گلنا کروں، نہ کیتا تو پھر میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے تو واپس چلا جاؤں گا۔ عقیدہ پکا رکھو، عقیدہ حسین پاک والا رکھو، عقیدہ حضرت شہزادہ علی اکبر والا رکھو، عقیدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم والا رکھو۔ حضرت امام علی مقام انہوں نے سامنے فرمان دے پہلے کی فرمایا؟ فرمایا بھئی کجاوے اتارو، سامان لاؤ، ایتھی تے ساڑھے خیمے لگنے، ایتھی تے ساڑھیاں قربانیاں ہونی ہیں۔ تے حضرت شہزادہ علی اکبر بولے، عرض کی تھی بابا جان ایک ہی فرما رہے ہو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو اعزاز سے وقار تواڈے پاک عقیدے وچ الحمدللہ کسی اور نو نصیب نہیں ہویا۔ سیدہ زینب بھی بے قرار ہو گئی ہیں، بھائی جان نے کی فرما رہے ہو؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا میرے نانا جان نے بھی یہی اظہار فرمایا ہے کہ میرے ابا جان حضرت علی
یہ نہر فرات کے قریب حضرت مولا مرتضی حیدر اقرار جنگ صفین کے موقع کے اتنے جس وقت ستے اٹھے تو یکدم نہ اکھا بچوں آنسو حضرت امام حسن بھی نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امام حسن نے فرمایا عرض کی تھی ابا جان کی گلے آنسو بڑے بہار ہے وہ خیر ہے حضرت امام حسین بھی کول سن دونوں ہی بھائی نال تو فرمایا انہیں جملہ ذرا دھیان نال جا کے سنے حضرت مولا مرتضی حیدر اقرار نے فرمایا میں اتنے ویندا پیا ایک خون کا دریا پہ چل رہا تو میرا حسین اندر پہ ہوتے ہوتے لگا ہے کہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر اس دن میرے بابا جان نے شیر خدا نے فرمایا سے میں نے مخاطب کر کے حسین جلے تیرے دے ایک وقت آوے گا تو پھر تو کی کہے گا تو میں حیرت کی تھی ابا جان میں صبر کر کی کرنا تھا ایک بار یہ لفظ بولو تو صحیح کہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والے تے نالے دسو ہن حسین تے نال اللہ ہے کہ کوئی نہ ذرا جواب حاضر کر کے من دیو مصطفیٰ نے بھی فرمایا یا اللہ میرے اس لال میرے اس فرزند میرے نواز صبر عطا سارے دی دعا مشترکہ ہے یا اللہ صبر عطا فرما تو مولا مرتضیٰ نے بھی پوچھا میرے حسین پھر اس دن کی کرو گے عرض کی تھی ابا جی میں صبر کر رہا تھا تو پھر صبر کی انتہا کر دیتی حسین پاک نے لیکن دسو پورا جہان میں اگلے دن نا سوچ رہا پیسے ایک پوائنٹ ایک گل میرے ذہن چلتی ہوئی سی وہ گل یہ چلتی ہوئی سی کہ جنہ جنہ کو گڑ پاندا ہونا بیٹھا ہونا ایک ساڈے کول مولوی احمد علی صاحب نے انہوں نے جنہ رب نو راضی کیتا اج اسی انہوں نو یاد کر لیں اس تو اتنا چلے جاؤ بڑی شاہ رحمان ہے انہوں بزرگاں نے جنہ اللہ سنو راضی کیتا اسی انہوں نو یاد کر لینا اس تو اتنا چلے جاؤ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے جنہ اللہ رسول نو راضی کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہوں نے جنہ اللہ رسول نو یاد کیتا اسی انہوں نو یاد کر لینا ادھر ٹر جو یزمی علی سرکار حضرت غوث پاک انہوں نے جنہ انہوں نے یاد کیتا اسی انہوں نے یاد کر لینے اگے چلے جو امام پاک آ گئے میرے مصطفیٰ کریم دے اس نواسے کی آل اولاد آ گئے حضرت امام جعفر صادق آ گئے حضرت امام محمد باقر حضرت امام زین العابدین یہ سارے بزرگ آ گئے انہوں نے جنہ جنہ اللہ رسول کو یاد کیتا اسی انہوں نے یاد کر لینے ہیں لیکن حضرت امام حسین نے کائنات تو بکھرا رب دے رسول کو یاد کیتا ہے کہ کائنات بھی بکھری اور حضرت امام حسین کو یاد کر کے کہ میں اگلے دن پڑھتا پیسی بیٹھ کے تھے ذہن ایس پاسے چلا گیا میں کہ حسین پاک نے یاد بھی بکھرا کیتا تے کائنات میں یاد بھی ہن بکھری کیتا تو میں پہنتا سی صرف پتہ نہیں میں پہنتا سی پتہ نہیں پاکستان نے چیز صرف یاد ہے حضرت امام حسین دی پھر میں آپ ہی جواب دیتا میں کہنے میں اپنے آپ نال سوال جواب پہ کرتا سی میں کہ نہیں میں کہ پتہ نال انڈیا دا ملک ہے اتھے بھی ہوئے میں کہ نہیں اتھے تک نہیں میں کہ نال بنگلہ دیش ہے اتھے تک ہوئے میں کہ نہیں اتھے تک نہیں میں کہ نال ایویں یہ سلطنتاں یہ حداں سرحداں ملدیاں جان دیاں دنیا بڑھتی جائے گی
تو میں نے آخیا پہ صرف دنیا ہی نہیں یاد کر دی، میں تو یہ تک پڑھیا ہے جس دن یوم عاشورا ہوتا ہے نا، جی میں 10ویں کا دن ہوتا ہے وہ دن تے جڑے نا وحشی جانور وہ بھی حضرت امام حسین کی یاد میں روندے تے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ میں تو تک پڑھے اور اس وقت بھی تن گل سناؤں، یہ تو ایران ہو گیا، عراق ہو گیا، عرب ہو گیا، یمن ہو گیا، یہ تو ساڑی دسترس دست صحیح ایک جملہ میں پڑھا لگا ہے جے تو دل دے کٹانا سنے تو دس صرف اے ساڑا ملک یا ساڑیاں اے آبادیاں یا ساڑے شہر انہاں میں حضرت امام حسین کا ذکر ہوتا ہے نہیں۔ دو جملے پڑھا گا، ایک جملہ تے بھی وحشی جانور بھی روزہ رکھن تے حضرت امام حسین کی یاد میں چلون، اس تو اگر آپ گیڑیاں جنہاں رسی اپنے پیروں تھلے مسل دینی ہیں یہ بھی ادھر یاد کر دیا نے حضرت امام حسین۔ اس تو اگر چل بجی تی شہادت ہوئے تے آسمان خون دے آنسر ہوئے تے دس پھر زمین والے میرا یاد کر دینے کہ آسمان والے یاد کر دینے گل کہنے دے اینڈ کہہ لیں پھر ایسے آ جانے ہیں حضرات دی مقام گل ایسے آ جاتی کہ جنہ میرے آقا امام حسین نے رب نو وڈا نال یاد کیتا، ایک وکری مثال نال یاد کیتا، رب تے رب دا رسول تے پوری کائنات ان کی وکری انداز نال یاد کیتا۔ حضرات دی مقام توجہ فرمانا تے تسی تے میں یاد کرتے جانے ہیں، تسی تے میں ذکر کرتے جانے ہیں، تو تے میں یاد کرنے ہیں حضرت امام علی مقام نو انہاں لفظاں نال یاد کرنے ہیں، حسین زندہ باد، باد حسین زندہ، لولی لگڑی آواز ملنی چاہیے نہ حضرت امام علی مقام دے بارگاہ دے اندر ایک مقبول ہے۔ اگر چڑیاں اگر کیڑیاں یاد کر دیا نے، چونٹیاں یاد کر دیا نے، اے اگر وحشی جانور یاد کر دے نے، اگر ملائکہ یاد کرتے نے، اگر جن کر دے نے، زمین کا ذرہ ذرہ یاد کرتا ہے تو پھر آج تو کیوں نہیں بول دا؟ اگر تیری زبان آج اے حضور دے نام تے بول دی پئی ہے، اللہ دے نام تے بول دی پئی ہے، قرآن دے نام تے بول دی پئی ہے، نماز دے نام تے بول دی پئی ہے، دین دے نام تے بول دی پئی ہے، اسلام دے نام تے بول دی پئی ہے، عزت دے نام تے بول دی پئی ہے، وقار دے نام تے بول دی پئی ہے، اے شان دے نام تے بول دی پئی ہے، اے جتھے جتھے انعام دے نام تے بول دی پئی ہے، صدقہ حضرت امام حسین دا ہے، تے صدقہ حضرت امام حسین دا ہے، تے پھر آج دن تے من خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے ہے، حسین زندہ باد، باد دل کھول کے بولنا ہے، اب لوں لوں نال بولنا ہے، حسین زندہ باد، باد 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 حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین دلوں کر کے بولنا ہے، کوئی زبان حولا کر کے نہ بولے، نہ دل حولا کر کے بولے، نہ تیری فکر حولا کر کے بولے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، باد حسین زندہ باد، زندہ باد حسین زندہ، او قلب زندہ سی، او قلب زندہ سی، او عجب زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ، حسین زندہ باد، حسین زندہ، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، باد حسین زندہ باد، قاری قرآن سلام پیش کر جنہاں نے نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن دے تلاوت نہیں چھڑی، جنہاں میدان کربلا دے صحرا دے اندر بھی نماز نہیں چھڑی، جنہاں میدان کربلا دے تپدے ہوئے صحرا دے اندر با جماعت نماز کا اہتمام فرمایا، انہوں نے سلام عقیدت پیش کر دے والا بولدا چل حسین زندہ،
دے حسین زندہ باد زندہ باد حسین زندہ آج میں کہنا نہیں میں حد چاہ ایک چاہ دو چاہ زمان کھول دل نہ بول اے تیری مرضی ہے حسین و دل وچ رکھیں اگر حسین پاک و دل وچ رکھیں گا اگر حسین پاک تینوں اپنی شفاعت وچ رکھن گے حسین زندہ دے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ حسین زندہ باد حسین زندہ باد زندہ باد حسین زندہ دے حسین زندہ باد حسین زندہ حضرات عظیم مقام تھے تراز بن سکتا ہے کاری صاحب کسی بیان دے ہوئے زندہ باد ہے اس طرح پڑی چکلے کہندے میں نے زندہ باد ہے ایک ملک پاکستان والے کہندے میں نے زندہ باد ہے میں آکھیا میں تیرا بہم دور کر دینا وا میرا کریم رب اعلان پہ فرماتا ہے اٹھا دوسرا سپارہ سورۃ نام البقرہ اس آیت نمبر 154 پڑھ لے میرا کریم رب اعلان پہ فرماتا ہے بلا تقولوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون فرمانا حضرت امام علی مقام نمائنی کیا زندہ کہندہ ایک کو چھوڑے جے مسلمان نہیں کہندے بے زندہ بلکہ رب کائنات ذات اعلان پہ کر دیئے میرا حسین زندہ میرے معبود نواسہ زندہ کیونکہ نواسے نے 72 جانا دا نظرانہ پیش کر کے کائنات اندر مثال پیش کر دیتی ہے مثال زندہ کر دیتی ہے رب نو راضی کرندہ جڑنا اے راضی کرندہ اللہ کردار ادا کر دیتا ہے جل رب نو راضی کیتا تے رب کائنات نے قیامت تک دا قانون بنا دیتا فرمایا جڑا دل تے چال لے کے مال منال لے کے اہل و عیال لے کے میرے دربار اندر حاضر ہو گیا ہے میں قیامت تک دے قانون میں ایک لکھ دیتا ہے انہوں مردہ نہ کبھیا جے بلکہ وہ زندہ جے بلکہ اعلان کرتے رویا جی وہ زندہ جے حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا ایک مسئلہ یہ تھے یہ بھی عرض کرنا چاہنا وا زندہ ہوئی ہے جنہوں رب زندہ فرماوے آم آوے کرو عراق دا بادشاہ صدام حسین اور جلے پھانسی ہو گئی پھانسی دوبارہ کئی سالہ دوبارہ اور کی قبر نو دوبارہ کھولیا گیا جلے دوبارہ کھولیا گیا ایک عراق دا بادشاہ ہے جدا نام صدام حسین ہے حضرات عظیم مقام جلے سالہ دوبارہ کھولیا گیا پھر انہا چیرہ اوہی ترو تازہ نظر میں آیا ہوتا ہے ان کی ڈیڈ باڈی نو کوئی مسئلہ نہیں ان کی میت نو کوئی قدم نہیں لگتا بیا میں آکھیا اگر حسین دا خادم ہوئے صدام حسین ہوئے اگر ان کی باڈی نو کچھ نہیں ہوتا کئی سالہ گزر جان دو بعد آجا مومنہ اپنی زبان تر کر لے اپنی زبان حضرت امام حسین دے ذکر نال رنگ لے اگر صدام حسین دی باڈی نو کچھ نہیں ہوتا تو پھر غلام حسین دی باڈی نو کچھ نہیں ہوئے گا ایک کوئی نعرہ لاندہ چل یہی نعرہ جڑا قرآن نے عطا فرما دیتا یہی ذکر جڑا قرآن نے عطا فرما دیتا یہی فکر جڑی قرآن نے عطا فرما دیتے یہی قانون جڑا رب کائنات نے عطا فرما دیتا کہ انہاں نو مردہ نہ کبھیا جے ہمیشہ بعد سے زندہ ہو گئے اے ہمیشہ بعد سے زندہ ہو گئے نے تاہی تے تو میں اعلان بیا کرنا ہے قرآن دے مطابق میں بھی اعلان بیا کرنا ہے قرآن دے مطابق حسین زندہ دے حسین زندہ باد آدے حسین زندہ باد حسین زندہ اے نظرانہ ہے اپنا
مولا جنہ جنہ پڑھنا چاہنا ہے تیری مرضی ہے. آج حضرت امام علی مقام دے روضہ مبارک دی فضا تک سڑیے فضا دے اے سانس جڑے نے انہاں فضا تک جانے چاہیے نے. اس طرح کربلا معلیٰ دی فضا تک سڑیے فضا جانے چاہیے. اے سڑی آواز جانے چاہیے. ہمیشہ یاد رکھ وہی آواز جاتی ہے دلوں کر کے نکلتی ہے حسین زندہ باد. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ حُسَيْنٌ سَبْتٌ مِنَ الْأَسْوَادِ. فرمایا میرا حسین دل رب فرماوے میرا حسین مدینہ تاجدار فرماوے میرا حسین. پوری کائنات چی شور ہوئی آواز ہوئے میرا حسین تیری آواز بھی ہونی چاہیے حسین زندہ باد حسین زندہ باد. او قلبی زندہ سی او قلبی زندہ سی وہ آج بھی زندہ باد حسین زندہ باد باد حسین زندہ باد باد حسین زندہ باد. حضرات دی مقام ساڑھا عقیدہ ہے ساڑھا پیغام ہے ساڑھا ہی نہیں بلکہ قرآن دا پیغام ہے. انہوں زندہ من جنہوں قرآن نے فرمایا جنہوں رب رحمان نے فرمایا انہوں مردہ نے کنہ جنہ نے میری بارگاہ دے اندر جانا نظرانہ پیش کر دیتیاں نے. حضرات دی مقام توجہ فرمائے دا مطلب کی ہے رب بیا پیار کردہ ہے انہاں شہیدہ دے نال آگے چلنے ہیں. میرے مدینے دے تاجدار دی ذات مبارکہ بھی پیار پیاں کر دیاں نے. میرے آقا کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ اپنے حسین نال اپنے نواسے دے نال پیار پیاں کر دیاں نے. میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمائے ان الحسن والحسین وما ریحانی من الدنیا. فرمایا ہر ایک دا اپنا اپنا پھول لے میں مدینے دے تاجدار دے دو پھول لے. تو جو ہے کسے دا گلاب دا پھول کسے دا گلاب دا پھول ہے نا بھائی کسے دا گلاب دا پھول چنبیلی دا پھول. کوئی رات دی رانی نال پیار کرتا ہے تو کوئی دن دے راجے نال پیار پہ کرتا ہے کوئی کسے پھل نال پیار پہ کرتا ہے کوئی کسے نال پیار پہ کرتا ہے. میں بارے جامع آمنہ دے لال کو جلے حسن حسین سامنے آؤں دے نے آپ سن دے نے دے فرما دے نے ہما ریحانی من الدنیا. فرمایا اے دو میں جنتی نوجوانہ دے سردار میں محمد پھل سن دیں پیار دنال قریب کر دینے ایک انہوں سجے پاسے دو جنوں کھبے پاسے بٹھا کے اعلان پہ فرما دینے اے میرے دونوں پھول نے. حضرات دی مقام توجہ فرمانا احب اللہ من احب حسینہ. میرے مدینہ تاجدار نے نالے پیار فرمایا نالے پیغام عنایت فرمایا جڑا میرے حسین نال پیار کرے گا. جملہ پڑھنے لگا توجہ ہے تو پڑھ جاوا. فرمایا جڑا میرے حسین نال پیار کرے گا اے آمنہ دا لال اعلان پیا کرنا رب قدیر اندے نال پیار کرے گا. چھوٹا جا سودا نہیں چھوٹا جا سودا تو جو ہے یہ چھوٹا جا سودا نہیں. احب اللہ من احب حسینہ. فرمایا جڑا میرے حسین نال پیار کرے گا تے ان دا پھر معاوضہ تے بدلہ کی ہوئے گا. یہ تو جو ہے میرے حسین نال جڑا پیار کرے ان نال پیار کون کرے گا کون کرے گا پھر بولو کون کرے گا اللہ. تسی اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے اللہ دی رضا واسطے اپنے پیرے محبوب نو راضی کرن واسطے ساڑا مقصد منشور آج ساڑا ذکر حسین کرنا اور اپنی عقیدت دا اظہار کرنا ان دا مطلب کی ہے
اپنے مصطفیٰ نو راضی کرنا، اپنے آقا نو راضی کرنا، تو جلے نواسے نو اسی راضی کر لے تو مدینہ تاجدار راضی ہو جائے. یہ گل ہے نا. تو فرمایا احب اللہ من احب حسین، جڑا میرے حسین نال پیار کرے. ہن توجہ میں کچھ چند جملے پڑھنا چاہنا. جڑا میرے حسین نال پیار کرے، اللہ اندے نال پیار کرے گا. تو یہ تھے ہی نہیں، فرمایا جڑا میرے حسین نال پیار کرتا ہے میں آمنہ دلال بھی اندے نال پیار کرنا، تو کل قیامت والے دن میں ان دی بھی سفارش کراں گا، ان دے ماں باپ دی بھی سفارش کراں گا. کوئی سودا ہولا جائے بھائی، یہ سودا ہولا ہے تو پھر نہ ذکر کر. تجھے پا رہا ہے تو تیرے کام آنا لے تو پھر ذرا سودا کرنا لئیے. حضور فرما رہے ہیں کہ میرے پھول نے تو جڑا کسی دے پھول نے مرجا دے وے. اے میرے مدرسے دے اندر مختلف قسم دے پھول لگے، اگر انہاں پھولاں نو کوئی ٹک دے وے، خراب کر دے وے تو میرے دل تے بڑا زخم ہوتا ہے. میں کہنا بڑی محنت نال بڑا کچھ نال کیتے تے تاں اے پھول تیار ہوئے نے. حضرات دی مقام تے جڑا اج بھی آل نبی اولاد علی نال بغض رکھتا ہے، 10 مدینے دے تاجدار نو دل نو دکھ پہنچیا کہ راحت پہنچی. حاضر ہو کے چھوڑ دے تو میں کچھ گل نہ کرنا چاہتا. حضرات دی مقام اسی اپنی عقیدت کا اظہار پہ کرنے ہیں اور اس طرح کرتے پے ہیں جی میں شب عاشوراء تمام رفقائے حسینی نے کیتا، عقیدت کا اظہار کیتا. رفقائے حسینی نے کی عقیدت کا اظہار کیتا. جلے لائٹ بند ہو گئی، لائٹ دے بند ہونے تو بعد حضرت امام علی مقام نے فرمایا ان کرو بھئی ایک میرے خاندان دے جڑے سیدزادیاں انہوں میں نال لے لو، جنہیں تسی جا سکتے ہو، تسی جتنے جویں جا سکتے ہو ایزی تسی جا سکتے ہو. میری طرف تو اجازت ہے. ایتھے ایک جملہ پڑھنا. حضرت عباس علمدار نے سب تو پہلا جڑا جملہ ارشاد کیتا، عرض کیتا آقا اللہ تعالیٰ سن او دن نہ وکھاوے اسی جناب انہوں کلیاں چھڑ کے چلے. یہ حضرت عباس علمدار نے بارگاہ حسینی دے وچ ادھر دروازہ کھلی رکھو، ایک بندے سے ڈیوٹی لا دے. بارگاہ حسینی دے اندر سب تو پہلا یہ جملہ کوٹ کیتا، گزارش کی تھی آقا سانو اللہ دن نہ دکھائے کہ اسی جناب نو تنہا چھڑ کے تے چلے جائیے. آپ نے تے اجازت فرمائی سی بیڑا جا سکتا چلا جائے. یہ لوگ میری جان دے دشمن نے، انہوں نے میرے خون کی ضرورت. تو جی میں حضرت عباس علمدار نے یہی عرض کی تھی آج اسی بھی یہی عرض پہ کرتے ہیں. تو جو ہے بھائی حاضر ہو کے آج مسجد آباد نے، ممبر آباد نے، آج مصلی رسول تے کھلونا لے آباد نے. یہ صدقہ حضرت امام حسین تا تے آپ دے خاندان تا ہے. ایک باری ایس جملے دے ہوتے پورا مجمع بولے یہ صدقہ حضرت ایک پورا مجمع بولنا چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنی. پورا مجمع حاضر ہو کے اس گل کا جواب دے وے یہ صدقہ کتا ہے حضرت حسین دا. تو جب پھر انہوں نے صدقہ ہے تو پھر سن وفا کرنے چاہیے جی میں حضرت عباس علمدار نے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی بولے تھے عرض کرتے ہیں الہی بحق کے تجھے بڑے پڑھے لکھے ہو، یہ پڑھائی کا دور ہے، اللہ کرے عمل کا دور بھی آ جاوے. میری ڈگریاں ساڑھے کول نے، عمل ساڑھے کول کوئی نہیں. آ جا اس میدان کارزار دے اندر جامع شہادت نوش کرنے والے سید الشہداء و سلامیہ کی عرض پیش کر لئیے. حضرت شیخ سعدی کی عرض کرتے ہیں الہی بحق کے برکال ایمان کنی خاتمہ
برکول خاتمہ کے برکول ایمان دعا جلے بھی منگو تے پوری توجہ نال پڑھو بڑی محبت نال دعا منگیا کرو پوری توجہ دے نال جی میں حضرت شیخ ساتھی نعمت اللہ تعالی دعا پکر دے الہی بحق الہی بحق کے برکول ایمان انہیں خاتمہ اگر دعوت میں رد کنی ور قبول اگر دعوت میں رد کنی ور قبول منود سودا خانے اے آلے ایک آواز ہونی چاہیے منود سودا خانے اے آلے رسول کوئی آواز خاموش نہیں ہونی چاہیے منود سودا خانے اے آلے رسول منود سودا خانے اے آلے رسول منود سودا رسول منود سودا آلے رسول منود سودا اے آلے رسول منود سودا حضرت عباس علمدار نے بھی یہ گوارا نہیں کی حضرت عباس علمدار کون جنہوں صاحب لوا بھی کہندے ہیں صاحب لوا یعنی جھنڈے والے اور سادے لفظاں اندر اسی آپنوں علمدار کہنے ہیں عام فہم لفظاں اندر آپنوں کی کیا جاندہ ہے کی کیا جاندہ ہے علمدار کیا جاندہ ہے یہ وہ علمدار نے جنہوں نے کسے موقع دے ہوتے بھی حضرت امام علیہ مقام کو تنہا چھوڑیا نہیں اور تعریف باقی چھٹی کی قرآن پاک دی قرآن دا اعلان ہے شہید زندہ ہے مصطفیٰ دا فرمان ہے شہید توجہ رب دا قرآن ہے ان دا اعلان ہے شہید ایک آواز نال رب دا فرمان تے قرآن اعلان کی کرتا ہے شہید زندہ ہے نبی دا فرمان کی اعلان کرتا ہے شہید حضرت عباس این نال جڑ گئے توجہ ہے 34 سال دے وچ عمر سی جس وقت آپ دی شہادت ہوئی تے آپ کو نا ایک جملے دے نال یاد کیتا جاندہ ہے جے تسی سر چاہو تو میں پڑھ جاواں تھوڑا ٹائم تے ہو گیا تے جے تسی اگے چلنا چاہو تو میں چلنا نہیں تے میں پھر اگلے جمعے سے یہ تھوڑی مرضی ہے ایڈا سونا چہرہ سی حضرت عباس اچھا میں نے ایک دسو تو صحیح ان ذرا سر چاہ کے گل سننی ہے بیٹا بندہ سونے نہ رہے سونا پڑھتا ہے نا نہیں منڈے نہیں بولے میں جوانا نہ گل پیا کرنا ہے جڑا سونے نہ رہے وہ سونا پڑھتا ہے کہ نہیں تو شیخ سادی فرماتے ہیں صحبت سالے تو راہ سالے کو نہ دے نہیں اکھا نہیں کھولیاں لی صحبت سالے تو راہ سالے کو نہ دے
تے ویر کندے نے اے ویر کندے نے حضرت عباس حضرت امام حسین اے ویر کندے نے توجہ شمر نو اگر رشتے بچ ویکھیا جاوے تے یہ مامے دے رشتے بچ بندا ہے تے یہ چار بھائی سگے چار بھائی جڑے حضرت ام البنین دے وچوں نے تے شمر نے عمر بن سعد زیدی فوج دا کمانڈر ہے انہوں نے کیا بھائی کر میں میرے بانجے آئے ہیں میدان کربلا میں ایک جملہ اور پڑھنا چاہنا پہلے تو میں جملہ پڑھ گیا کہ حضرت عباس نے عرض کی تھی آقا وہ اللہ دن نہ لے آوے کہ اسی جناب انہوں کلیاں چھڑ کے ٹھک جائے اے پہلا جملہ تو دوسرا جملہ ہون سونا جلے شمر لائی نے آکھیا ان رشتے وچ ماما لگ رہے ان دی بہن حضرت ام البنین حضرت مولا مرزا کے کہا ہے تو کہنے لگا بھائی اے میرے چار بھانجے نے تو میں انہوں واسطے امان چاہنا یہ کون پہ آندہ ہے شمر تو جو ہے کون پہ آندہ ہے ایک بار پھر بولو کون پہ آندہ ہے تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے کون پہ آندہ ہے پورا جا کے نینا بچ نین ملا کے تجھے بولنا ہے کون پہ آندہ ہے شمر پہ آندہ ہے پورا مجمع جا کے ذرا میں جملہ پڑھنا چاہنا ہوں شمر نے جلے اے آکھیا عبید اللہ ابن زیاد نو بھی عمر بن سعد نو بھی حضرت عباس علمدار تے سارے باقی تینے بھائی چارے بھائی کٹھے ہو گئے تے کٹھے ہو کے پتہ کیا جن فرمایا او لانتی نہیں تو سمجھے نہیں وہ تو تک پہنچے نہیں میں اس وقت ذرا سر چاہ نین کھول دل دے بومے باریاں کھول حضرت عباس علمدار نے فرمایا او لانتی آج ساڑھے اسی جڑے بھائیاں انہاں واسطے امانتے ہے اسی جڑے تیرے بھانجے ہیں انہاں واسطے امانتے ہے نواسہ رسول واسطے امان ہی کوئی نہیں فرمایا تیری امان تے لعنت اور تیری اس درخواست تے لعنت اسی جے حسین ناڑا تے اسی حسین ناڑا پھر جملہ پڑھ جاواں جاگ دو نا بھائی آج تے موسم بڑا پیارا بن گیا اگر تسی دریا تے جاندے ہو سیر کرنے واسطے جی موسم بڑا پیارا ہے کدی سمندر تے جاندے ہو جی موسم بڑا پیارا ہے کدی ہیڈ تے جاندے ہو جی موسم بڑا پیارا ہے اس تو بڑا بھی کو موسم ہے کہ محرم دے دن ہون مسجد ہوئے اللہ دا گھر ہوئے ذکر حسین زبان سے جاری ہوئے اس تو بڑا بھی کو موسم ہے بھائی توجہ ہے بھائی تو فرمایا تیری امان تے لعنت ساڈی زندگی ساڈی موت ساڈا جینا ساڈا مرنا حضرت امام علی مقام دے نالے ایک کون پہ آندے نے حضرت ابو الفضل حضرت عباس علم عباس ہولی کر کے نہیں بولنا علمدار کیوں دار میں مانا رکھنا یعنی کہ انہوں نے جھنڈا رکھا ہویا سی آپ دے ذمے جھنڈا اٹھانا سی آپ دے ذمے کی سی تے ایڈا سونا جانا سی توجہ میں ایک اور جملہ پڑھنا چاہنا ایڈا سونا جانا 34 سال عمر پائی آپ نے 2 شہزادے پیچھے چھڑ کے گئے حضرت عباس علمدار ہوں میں ایڈی وضاحت نہیں کر سکتا وگرنہ میں نہیں پڑھتا رہا تو لمبا ہو جائے گا کام ایڈا سونا شہزادہ ہوں سر چاہمی تو میں گل پڑھا نہیں پورا نہیں مزہ آیا پوری 50 سال پڑھنے سبحان اللہ تو میں اگلا جملہ پڑھنا چاہنا ایڈا بڑا جملہ پڑھنے لگا میں تو اگلے سال تک اگر یاد رکھیں تو یاد رہ سکتا ہے توجہ ہے نہیں پوری میں مزہ نہیں ہوتا میں تولنا چاہنا گل لوں پورا تولنا چاہنا اپنے عقیدے کو واضح کرنا چاہنا جلے حضرت عباس انہاں دا لقب ہے کہ قمر عباس قمر بنی عباس بنو عباس دے شان قمر بنی عباس یہ بھی آپ دا لقب مبارک ہے تے جس وقت حضرت عباس علمدار تے حضرت شہزادہ علی اکبر سبحان اللہ میں بڑا سکون آیا میں تھوڑے اس گل دے ہوتے سبحان اللہ کہنے تا میں بڑا سکون آیا ہے حضرت عباس علمدار ایک تے حضرت شہزادہ علی اکبر 2 یہ جلے بازار جو لنگ دے گئے نا نہیں ہولی اکھے
پورے ایمان دے 3 لاکھ ہے چلے یہ دو میں نوجوان ایک 25 سال دا یا 18 سال دا ایک 34 سال دا یا 30 سال دا جلے بازار میں جو لگ دے آئے نا تے لوگ کھلو کے منتظر ہوں دے آئے بے کٹے سوڑے حضور دی آلتے اولاد بے گلتے ایڈے سوڑے جوان یہ جوڑی جلے لنگ دی آئی اے جوڑی جلے لنگ دی آئی حضرت عباس علمدار تے حضرت شہزادہ علی اکبر واہ اگرچہ حضرت عباس علمدار تو حضرت شہزادہ علی اکبر چھوٹے ہیں کافی سال سبحان اللہ ادھر یاد علی نظر آؤں دی ہے حضرت عباس دے بچوں حضرت عباس علمدار بچوں حضرت مولا مرتضی نظر آؤں دے تے جے ہوڑی کر کے تو سبحان اللہ کے ایک جملہ اور پڑھ جاواں ادھروں حضرت عباس دی زیارت کیتی جاوے تے مولا مرتضی نظر آؤں دے سان تے جے شہزادہ علی اکبر دی زیارت کیتی جاوے تے مصطفیٰ دی آتا نہ توجہ ہے بھائی توجہ ہے میرا دل لے کے میں کچھ پڑھ جاؤں انہوں نے ہولا نہ سمجھیا کرو کیوں یزید نے انہوں نے ہولا سمجھیا بولو ہولا سمجھیا اتھے ایک عاشق بولیا کلم اٹھایا تو بڑا سوڑا بولیا عاشق بول کے دیا تھا مٹی میں مل گئے ارادے اگلا جملہ تجھے بولنا میرا دل نہیں کرتا بیا کہ میں بولنا تم ہی بولو یہ جملہ ہے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم ایک منٹ اتھے بھی تسی دوگلی پلیسی کرنی ہے تو پھر گڑی جگہ دیتے تسی جا کے اچھی پلیسی کرنی آج ایسی آواز نہیں کڑھنی آج انداز تے الفاظ نہیں بولنے قسم واحد رب دی میرے سر نو کافی درد اور میں آج بھی ایک دوست میں کہہ رہا ہے میں یار میں تے ہولا جا رومال بننا سر دے ہوتے تاکہ میری یہ نہ کنٹرول رہے طبیعت تو میں عوامہ شریف بننا سرکار جو سنت سمجھ کے سارے معاملات سمجھ کے جمیں میں فارغ ہوں میں اتار دینا لیکن میں پڑھ دیا محسوس نہیں ہوں تو تیرے سر دے ہوتے ہلکے جوال ہی نہیں تو پھر بھی تیری زبان نہیں کرتا میں درد کیوں ہوں کہ وہ میرے کان آپریشن والا ہے اس واسطے میں درد ہوں تو تو تندرست ہے تو تیری دی آواز نکلنی چاہیے حضرات دی مقام تے پھر کیویں کر کے بولنا ہے مٹی میں مل گئے ہیں ارادے مزہ آ گیا پھر ذرا بولنا ہے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم ایک بار زوے طرح بازوں لہرایا جی لہرا رہا ہے آج بھی پرچم لہرا رہا ہے آج بھی پرچم لہرا رہا ہے آج بھی لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا لہرا رہا ہے آج بھی پرچم لہرا رہا ہے آج بھی لہرا رہا ہے آج بھی حضرت عباس علمدار نو اسی یاد کرنے ہیں سکھائے اہل بیت دے نام نال صاحب لواء دے نام دے نال یا کمرے بنی ہاشم دے نام دے نال اسی یاد کرنے ہیں حضرت عباس علمدار نو انہوں وفادار خاندان رسول نال دلفتا نال بھی یاد کرنے ہیں میں قربان جاؤں میدان کارزار دے اندر حضرت عباس علمدار دیاں بڑیاں جرتاں دا ذکر ہے بڑیاں بہادریاں دا ذکر ہے بڑیاں شجاعت دا ذکر ہے حضرات دی مقام توجہ فرمانا جلے حضرت سیدہ زینب دلال حضرت اونو محمد جامع شہادت نوش کر
جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرات دی مقام توجہ فرمانا، اہل بیت اطہار خاندان بنو ہاشم دے نوجوان دے بزرگ جس وقت جام شہادت نوش فرما گئے تے حضرت عباس علمدار حضرت امام علی مقام دے بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے، عرض کرتے نے آقا میری بھی اجازت فرماؤ تاکہ میں جناب دے قدماں تو قربان ہو جاواں۔ حضرت عباس نے جلے عرض کیتی ہے جناب حضرت امام علی مقام دے سامنے تے حضرت امام علی مقام نے کی فرمایا، زار زار اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، فرمایا میری ڈھارس بدھان والے پیر تو ہی ہن اجازت پیا منگنا، اجازت پیا اجازت پہ منگ رہے ہو۔ حضرت عباس علمدار میرے آقا حضرت امام علی مقام نے فرمایا عباس اگر میں تمہارو اجازت دے ہاں تے میرے لشکر دا جھنڈا کون اٹھاوے گا، میرا لشکر دا جھنڈا تھلے آ جاوے گا۔ حضرت دی مقام بلاخر حضرت شاہ عباس میرے آقا حضرت امام علی مقام نے سینے نہ لایا، اجازت فرمایا۔ زیادہ نہیں بیان کر سکتا، مختصر چند جملے عقیدت دے پیش کرنے، انہاں دی جرت دا ذکر کرنے، انہاں دے صبر دا ذکر کرنے۔ جلے اجازت مل گئی حضرت شاہ عباس نو، حضرت غازی عباس علمدار نو جلے اجازت مل گئی، آپ اپنے خیمے دے اندر جلے خیمے دے اندر داخل ہوئے نے، کی نظر آیا حضرت سیدنا علی اصغر اٹیاں لگڑ دے نظر آئے، سیدہ سکینہ العز دیاں صداواں بلند کر دیا نظر پیاں یہودیاں نے، عرض کر دیا نے چاچا جان پانی پانی پانی۔ حضرت عباس علمدار نے جلے دیکھیا اے بچے نوحال اے پانی دے وجہ تو پلک دے پہنے تڑپ رہے نے، العز دیاں صداواں نے حضرت عباس علمدار نے مشکیدہ پڑھ لیا۔ وفادار آل رسول سکائے اہل بیت، آپ نے مشکیدہ اٹھایا، مشکیدہ اٹھایا نال نیزہ تلوار لئی، کوڑے دے سوار ہو گئے نے۔ ان جملہ بڑا دھیان نال سنے جے جلے آپ نہر فرات وال گئے نیت کی سی میں ننیاں شہزادیاں دے شہزادیاں واسطے پانی لے گیا۔ میں نے شہزادیاں تے شہزادیاں واسطے پانی لے گیا، نہر فرات وال چلے، ست محرم دے دن تو لے کے 10ویں تک، ست محرم تو لے کے 10ویں تک نہر فرات یزیدیاں نے عبید اللہ ابن زیاد عادل دے والا کو 4000 فوج دا لشکر نہر فرات لا دیتا تاکہ خاندان آل رسول تک پانی نہ جاوے، پانی نہ پہنچ سکے۔ اس پانی دی پابندی تو پہلا بھی حضرت عباسی پانی لے آن والے سان، پانی پہنچان والے سان، آج بھی حضرت امام علی مقام دے اے وفادار مشکیدہ لے کے پانی لے جان چلے نے، اے ننے شہزادیاں واسطے پانی لے جان چلے نے۔ حضرت دی مقام توجہ فرمانا، جس وقت آپ نہر فرات کے قریب گئے نے، یہ 2000 فوجیاں نے آپ دا رستہ روکیا، 2000 فوج نے آپ دا رستہ جلے روکیا نا، کہ آپ نے فرمایا تجھے کون ہو، تجھے مسلمان ہو؟ یہ حضرت عباس نے سوال کیتا، فرمایا کون ہو؟ جواب آیا جی مسلمان۔ انہاں مسلمان آوے شمر بھی سی، انہاں مسلمان آوے شیس ربعی بھی سی، انہاں مسلمان آوے عمر بن سار بھی سی، انہاں مسلمان آوے حجر بن الاحجار بھی سی۔ جنہاں نے جملہ بولیا اسی مسلمان
اے پوری روح زمین تے نہر فرات دا پانی چل جاوے لیکن خاندان رسول نو پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں لین دیواں گے۔ جلے حضرت عباس سلمدار نے جملہ سنیا تے فرمایا تو اے مسلمان، اے مسلمانوں تسی، اے مسلمانوں تسی چرند پرند سور تک تے نہر فرات دا پانی استعمال کرن تے خانوادہ رسول دے نام حال تڑپ دے رہا پانی نہ مل سکے۔ حضرت دی مقام توجہ فرمایا، آپ نے فرمایا جو بھی ہویا آج حضرت شہباز شہزادی آوان تے پانی ایک خیمے تک ضرور لے کے جاوے گا، اپنی کوشش فرمائے کرے گا۔ حضرت شہباز نے فوج تے نلگے نو توڑ دیا ہویا، انہوں نے جگر دے ہوتے ضرب لان دیا ہویا، اپنا گھوڑا نہر فرات اندر جا داخل کیا۔ آج تیران دی بارش ہو رہی، جلے محبت سچی ہوئے نا پھر تیر نہیں نظر آن دے، جھوٹی محبت دے انداز اور دے۔ حضرت عباس سلمدار نے تیران دی سائے دے اندر، تیران دے بارش دے اندر آپ نے اپنا گھوڑا نہر فرات اندر داخل کیتا، جلے نہر فرات دے اندر داخل کیتا، اپنے چلو میں پانی لیا، آپ نے آپ کو شراب کرنا چاہیا، پینا چاہیا، لیکن نولے حال سجیدہ سکینہ دی حضرت علی اصغر دی پیاس یاد آئی، پانی واپس انڈو لیا، جلے واپس پانی رکھیا، جلے پانی واپس رکھے آئے، حضرت عباس سلمدار نے پانی دنال مشکی دنوں پر فرمایا۔ آج بھی سلام عرض کرنے، سلام یا قمر بنی ہاشم، یا صاحب لواء، یا سکائے اہل بیت، یا عباس سلمدار، سلام کیتا جاندہ ہے، سلام کیتا جاندہ ہے۔ مشکی دا پانی نال پر کر لیا، ان بھی پورے دل نال سنے تو میں اگلی گل سنانا، اگلی بات سنانا، انہوں کہانی نہ سمجھیے کہانی نہیں ہو۔ حضرت دی مقام عقیدت دی بات ہے، اے محبت نال بھری ہوئی داستان ہے، اے او داستان ہے جڑے خون نال لکھی ہوئی داستان، خون نال لکھی ہوئی داستان ہے۔ آپ نے پانی دے نال مشکی دے اوپر فرمایا، حضرت دی مقام پہلے تے 2000 فوج دا لشکر دے، پھر 4000 دے لشکر نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے کی کیتا، پانی دے مشکی دا اپنے دائیں موڑے دے ہوتے پایا، جلے دائیں موڑے دے ہوتے پایا تے ارادہ کی سی، اے تلوار دا بدلہ تلوار ہے، اے نیزے دا بدلہ نیزہ ہے، میں بدلہ دینا جاواں گا، سپا دیا سپا الٹ دا ہی جاواں گا، تے خاندان رسول دا گڑا وعدہ کر کے آیا پانی لے جا۔ اور اس وقت حضرت عباس سلمدار گھوڑا ہے واگا موڑیا، کیسا منظر ہوئے گا؟ حضرت دی مقام توجہ فرمانا، ادھر واگا موڑیا خیمے عمل میں وعدہ پورا کر، میں وعدہ پورا کر جانا، کیوں نہ دیکھو دین شروع ہویا، انہاں دیکھو سن قرآن ملیا، دین اسلام ملیا، انہاں نو پتا سی وعدے دے بارے کل قیامت والے دن پوچھا جاوے گا۔ اس بات تے آپ دے اے پر زور کوشش سی کہ میں اپنا وعدہ پورا کر داواں، پانی پہنچا جاواں، لیکن مشیت ایزنی نو کچھ اور منظور سے، میرے خالق و مالک نو کچھ اور منظور سے، میرے مالک نو منظور ہے اسی، ایک کائنات بادشاہ میری راضی میری رضا واسطے بغیر پانی تو جام شہادت نوش کر گیا۔ حضرت غازی عباس سلمدار سرکار نے جلے اگا موڑیاں نا تے تیران دی بارش اگے 2000 سے جندے جگر نو آپ نے کٹے آتے کٹ کے نہر فرات گئے، ہون تے 4000 لشکر ہے تے تیر و سنام دی بارش ہے تے علی دے لال دی جدے تلوار چل دی نا صفا الٹ جان دی، علی دے لال دی تلوار جلے چمک دی نا این کشتیاں دے پشت لگ جاندے تے صفا دیاں صفا الٹ جاندیاں، میں قربان جاواں دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خوشگے سبحانہ پھر بھی ود جانا دتیاں ان غازی
جانا جلے آپ نے اپنا گھوڑے سے آوازہ بڑھ جانے اہل بیت اتحاد دے خیامے وال میں عباس کوشش بیا کرنا سیدہ سکینہ تک پانی پہنچ جاوے لیکن کی ہویا ظالمہ دے تیور کچھ اور سان پھر کی ہویا ایک ظالم اگے بڑھیا جنہ نام نوفل ہے اس نے بڑے دھوکے دے نال تلوار دوار کیتا جناب دا دایاں بازو جناب دا دایاں کندہ اتر گیا دایاں بازو کٹ گیا آپ نے بڑی جلدی دے نال مشکیرہ پانی والا بائیں بازو دے پالے ہائے ہائے انہوں کہتے نہیں وفا انہیں کہتے نہیں پیار جلے بائیں بازو دے پایا ایک اور ظالم جتنا زرا رائے اور لانتی خنجر لے کے بدیا دھوکے دنال جناب دے حضرت عباس رمدار دے کھبے بازو دے عملہ آور ہویا کھبا بازو جلے کٹیا گیا وفادی علامت وفادی نشانی حضرت عباس سرندار نے اے مشیدہ پانی نال کوشش جاری ہے میں خیام میں ارسلی لگ پانی لے جاؤں حضرت عباس سرندار نے اے پانی نا مشیدہ اپنے منہ مبارک دندہ کے اندر دبا لے آؤں اے کوشش جاری ہے کہ میں پانی لے جاؤں لیکن ظالم دا تیر چلے آؤں اے مشیدہ نو لگیا سارا پانی بے گیا یہ سارا پانی بے گیا ادھر زخم لگ گئے زخمہ نال چور چور نے حضرت شاہ عباس گھوڑے دے زین تک قائم نہ رہ سکے آپ فرش زمین تے تشریف لے آئے جلے گھوڑے دے زین تو زمین تے تشریف لے آئے آواز دے میں یا آفا ہوا اے بھائی جان میں نو سنبھالو میں نو سنبھالا دے آجے میں نو سنبھالے آجے میں قربان جاواں علی دے لالا تو میدان کربلا دے اندر ناؤ حضرت علی المرتضیٰ دے لال جنہاں نے جام شہادت نوش کیتا حضرت عزیزی مقام توجہ فرمانا لیکن بڑے شاندار انداز دے نال انہوں نے اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کیتا دین مصطفیٰ والدے نواز سائی مصطفیٰ دے قدمہ دے ہوتے اپنی جانہ قربان کی دیا جلے کھوڑے دے زین تو زمین تے پیانے نے اے آواز دیتی حضرت امام علی مقام دوڑے تے دوڑ کے فرمایا میرے عباس میں کتے آمان جواب دے میرے صفدر جواب دے میں کیڑی جگہ دے آمان جس وقت آپ تشریف لے آئے نا حضرت امام علی مقام جلے تشریف لے آئے حضرت شاہ عباس بکول آپ زمین تے نے حضرت امام علی مقام تے اس تراری حالت ہے غم دی حالت ہے تے غم دی حالت میں اس پر فرماندے نے الآن ان کا سر ظہری ہون ویر زین تو زمین تے آیا ہے تو حسین دی کنڈ ٹوٹ گئی ہون کمر ٹوٹ گئی میں سویر دے لاشے اٹھاندہ پہاں حسین دا حوصلہ تھلے نہیں گیا حسین تھلے نہیں گیا حسین دا حوصلہ بس نہیں ہویا قوت نے جواب نہیں دیتا ان ویر تھلے آ گئے حسین دی قوت جواب نہیں گئے قلت ہی لطیف ہون میری ہیلا کٹ ہوندا جا رہے ہے تے اسی زخمی حالت کے اندر حضرت امام علی مقام نے وہ کیسا منظر ہوئے گا اس میدان کربلا کے اندر جلے ویر نو بھی چاہتا ہوئے گا جلے ویر نو بھی چاہتا ہوئے گا ویر نو چاہتا پیا ہوئے گا حضرت مقام توجہ فرمانا جس وقت حضرت عباس سلمدار نو میرے آقا حضرت امامی علی مقام نے اٹھایا ہوئے گا او کیسی فضا ہوئے گی او کیسا منظر ہوئے گا ادھر حضرت غازی عباس نے اٹھایا اٹھا کے جلے جسم دلال جسم میں لیا اٹھا کے خیمے اول جاندے پہلے لے خیمے اول نہیں پہنچے رستے دے اندر حضرت غازی عباس کی روح مبارک پرواز کر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جلے جسم مبارک حضرت امام علی مقام نے خیمے اول پہنچایا جلے خیمے اول پہنچایا تے سیدہ سکینہ نو امام علی مقام نے بلایا تے بلا کے فرمایا سکینہ آ جا تیرا چاچا آ گیا تیرا چاچا آ گیا
سیدہ سکینہ آیا علی اصغر تے ویسے 6 ماہ دے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، آ نہیں سکتے۔ حضرت مقام جلے سیدہ سکینہ نے لے کے چاچا جان پانی لڑ گئے سن، جامع شہادت نوٹ کر گئے اور جملہ لکھ لگی دل دے اٹھے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ یہ جملہ لکھیا اہل بیت اطہار نال پیار کرنے والے میرے سیدہ سکینہ نے حضرت عباس نے کیا سینے نال لگ گیا، سینے نال لگ کے رد کر دیا نے چاچا جان میرے پتا ہوتا ہے آنو محمد اتنا تسی بھی واپس نہیں ہونا، میں کبھی بھی جناب رو پانی دی فرمائش نال کرتی ہے۔ کیسا منظر ہے اور کیسا نظام ہے، سارے پیار پہ کر دیں، لیکن حضرت عباس علمدار نے اپنی شہادت پیش کر کے نواز صاحب مصطفیٰ دے کلمہ تو قربان ہو کے کائنات والوں پیغام دے دیتا ہے۔ وقت دا جڑا بھی بڑا یزید ہوئے نا عباس علمدار دا یہ پیغام ہے، کدی گردن انڈے سامنے جھکاوے نا، کٹ جاوے تے کٹ جاوے، جھکائے نا، کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ خدا دے بندے ہو، رسول دے عشق ہو، خانوادے رسول دے عشق ہو، وفادار ہو، خاندان رسول نل انجی وفاداری رکھے ہے جی میں حضرت غازی عباس علمدار انہوں نے ذکر ہی رکھا ہے، انہوں نے محبت ہی رکھا ہے جی میں حضرت عباس علمدار نے بازو کٹا دیتے، اپنا جسم چھلنی کروا دیتا، لیکن وفا وچ کمی آن دیتی نہیں، سب کچھ لٹ جاوے، ختم ہوتا ہے، ختم ہو جاوے، لیکن انہوں نے وفا وچ کمی آنی نہیں چاہیے۔ اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرماوے، آمین وما توفیق۔